السلام علیکم۔ آج کی کہانی عائشہ کی ہے۔ عائشہ کا اپنی دادی کے ساتھ گاؤں میں 14 اگست منانے کا جشن۔ ایک خوش مزاج اور زندہ دل بچی تھی جو شہر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ 14 اگست یعنی یوم آزادی قریب آ رہا تھا اور اس سال وہ اپنے والدین کے ساتھ دادی کے دیہات جانے والی تھی۔ دادی کا گاؤں سرسبز و شاداب اور پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا تھا، جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ جب عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر دیہات کی طرف روانہ ہوئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ راستے میں وہ اونچے اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے دریا اور کھیتوں میں کام کرتے کسان دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو دادی نے خوشی سے عائشہ کو گلے لگا لیا۔ دادی کا گھر ایک پرانی مگر خوبصورت حویلی تھی، جس کے آنگن میں آم کے درخت اور رنگ برنگے پھولوں کے باغیچے تھے۔ عائشہ کو وہاں آ کر بہت سکون ملا۔ عائشہ نے دادی سے کہا، دادی جان، کل 14 اگست ہے، ہم اسے کیسے منائیں گے؟ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، 14 اگست ہمارے لیے ایک خاص دن ہے۔ کل ہم سب مل کر اس دن کو خوب دھوم دھام سے منائیں گے۔ عائشہ نے رات بھر بے چینی سے صبح کا انتظار کیا۔ صبح سویرے جب وہ اٹھی تو دادی پہلے ہی جاگ چکی تھیں اور گھر کے آنگن میں صفائی کر رہی تھیں۔ عائشہ نے دیکھا کہ دادی نے پاکستانی جھنڈے اور سبز و سفید جھنڈیاں نکالی ہوئی تھیں۔ دادی نے کہا، آج ہم سب گھر کو سجائیں گے اور پھر کل گاؤں والوں کے ساتھ مل کر جشن منائیں گے۔ عائشہ نے خوشی خوشی جھنڈیاں اور جھنڈے دادی کے ساتھ مل کر گھر کے آنگن میں لگائے۔ دادی نے سب کو نئے کپڑے دیے جو سبز اور سفید رنگ کے تھے۔ عائشہ نے بھی وہ کپڑے پہنے اور خود کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ دوپہر کو گاؤں کے لوگ دادی کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سب بچے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے جھنڈے لیے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ دادی نے گاؤں والوں کو اپنے گھر کے آنگن میں مدعو کیا، جہاں انہوں نے 14 اگست کے مناسبت سے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی۔ عائشہ نے بھی سب بچوں کے ساتھ مل کر نغمے گائے اور پاکستان کی شان میں تقریر کی۔ اس کی تقریر سن کر سب لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ تقریب کے بعد دادی نے سب کو مزیدار کھانے کھلائے۔ دسترخوان پر بریانی، کباب اور حلوہ موجود تھا، جسے کھا کر سب نے خوب مزہ لیا۔ کھانے کے بعد سب بچوں نے مل کر پٹاخے جلائے اور آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے بھر گیا۔ دادی نے سب بچوں کو بٹھا کر کہانیاں بھی سنائیں۔ ان کی پرانی کہانیاں سن کر سب بچے بہت خوش ہو گئے اور بہت پرجوش طریقے سے دادی کی پرانی کہانیاں سن رہے تھے۔ دادی نے عائشہ کو بتایا کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے اور ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ عائشہ نے پہلی بار اتنے خوبصورت انداز میں 14 اگست کا جشن منایا تھا۔ اس دن اس نے نہ صرف اپنے ملک کی محبت کا احساس دلایا بلکہ دادی اور دیہات کی زندگی، سادگی اور محبت کا بھی مزہ چکھایا۔ جب عائشہ واپس شہر جانے لگی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ دیہات میں منایا گیا یہ 14 اگست ہمیشہ اس کی یادوں میں زندہ رہے گا۔ آپ کو عائشہ کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ 14 اگست کس طرح منا رہے ہیں۔ خیال رکھیں کہ کسی بھی چیز کی بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ
ہمارے لیے ہمارے ملک کا پرچم بہت اہم ہے۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہماری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔